ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم میں واقعہ، ایک غیر مسلم مجوسی تھا، ان سے کپڑے سلائی کرتا، یہ درزی تھے، لیکن جب آتا تو ان کو رقم دیتا تو کھوٹے سکے تھے۔ حضرت دیکھ لیتے، پہچان لیتے، کچھ نہ کہتے، اس کے کپڑے اس کو دے دیتے۔ ایک دفعہ حضرت دکان پہ نہیں تھے، اپنا خادم بٹھایا ہوا تھا، تو جب وہ کپڑے لینے کے لیے غیر مسلم آیا اور اس نے جو دراہم دیے وہ کھوٹے تھے، انہوں نے پہچان لیے اور کہا یہ تو کھوٹے دراہم ہے، ملاوٹ شدہ، اصل دراہم دو، کپڑے نہیں دیے۔ ابو عبداللہ خیاط آئے، اس کو کہا حضرت وہ آیا تھا اپنے کپڑے لینے، لیکن دراہم میں کھوٹ تھا، میں نے واپس کر دیا۔ فرمایا بھائی اللہ کے بندے کیوں واپس کر دیا؟ وہ ایک عرصے سے مجھ سے کپڑے سلائی کرتا ہے، مجھے کھوٹے دراہم دے دیتا ہے، میں قبول کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں ہم ان کے کھوٹے پیسے قبول کریں گے، اللہ ہمارے کھوٹے اعمال قبول کرے گا، ہم انہیں معاف کریں گے، ان پہ پردہ ڈالیں گے، اللہ ہم پہ پردہ ڈالے گا، تم نے کیوں اس کو واپس کیا؟ اس نے کہا حضرت آپ اس سے کھوٹے دراہم لیتے کیا کرتے؟ فرمایا میں ان کھوٹے دراہم کو اپنے پاس رکھ دیتا تھا، آگے کسی کو نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ نقلی تھے، لیکن میں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا، میں نے اس پہ پردہ ڈالا۔ یعنی حضرات سلف ہیں جو کافر پہ بھی پردہ ڈال رہے ہیں، غیر مسلم پہ بھی پردہ ڈال رہے ہیں، اور ہم نے دوربین فٹ کی ہوئی ہے، کسی پہ کوئی بات ملے رائی کے دانے کے برابر اسے پہاڑ بنا کے ظاہر کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی تذلیل تحقیر کرنا آج کے مسلمان کا ایک وتیرہ اور شیوہ بن گیا۔ اپنا کوئی سیاسی حریف ہے، کوئی مقابل ہے، ذرا سی بات لے کے اسے ذلیل و رسوا کرتے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے۔ کسی کی عزت کو مجروح کرنا، توہین تذلیل کرنا، یہ اللہ کو برداشت نہیں۔ کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات سمیٹتا ہوں۔ عربی کی ایک کتاب ہے قصص التی تبکی، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ دو میاں بیوی تھے، عمرے کے لیے گئے، عمرے کے سفر سے جب وہ واپس آ رہے تھے اپنے علاقے میں، تو آج سے کافی عرصہ پہلے کا ہے، تو جیسے ہی وہ لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو جو ایئرپورٹ کے اندر جو بڑا تھا اس نے کہا یار ذرا ان کے ساتھ تفریح لگاتے۔ وہ تھا عیسائی تھا اور جو اس کے ماتحت تھے وہ مسلمان تھے، تو اس نے دیکھا یہ میاں بیوی آ رہے اور بڑے سیدھے سادے بھولے بالے تھے، عورت مکمل پردے میں تھی، تو وہ جو سامان پٹے پہ ایک طرف رکھا جا رہا تھا تو عورت کو تلاشی کے لیے ایک طرف لے گئے، مرد کو دوسری طرف لے گئے، اور اس کا جو سامان تھا اس میں ایک طرف سے انہوں نے خود ہیرون ڈال دی۔ اب جیسے وہ لوگ واپس آئے، جب سامان چیک ہوا تو فوراً گھنٹی بجنے لگی، انہوں نے تلاشی لی تو بیچ میں ہیرون مل گئی، تو انہوں نے کہا لگتا ہے تو یہ ہیرون لے کر آیا تھا اور تجھے معلوم ہے کہ یہاں کا قانون یہ ہے کہ اس کی سزا قتل ہے۔ اس نے کہا بھائی میں کہاں سے لے کر آیا، میں عمرے کے سفر میں آیا ہوں، میں عمرہ کر کے واپس جا رہا ہوں، ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ لیکن اس نے کہا نہیں، تیرے سامان سے ہیرون برآمد ہوئی ہے اور اب تمہاری سزا قتل ہوگی۔ اس نے آواز دی، پولیس والوں کو بلایا، کہا اس کو گرفتار کرو، اس کے سامان میں ہیرون ہے۔ اب وہ یہ سارا ماجرا کر رہا ہے ساتھیوں کو دکھانے کے لیے، ایک تفریح لگانے کے لیے اور ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے۔ وہ جو عورت تھی وہ آئی، اس کے قدموں میں پڑ گئی، کہا میرے شوہر کو معاف کر دو، ہمیں نہیں پتا کس نے ہمارے سامان میں رکھی، ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں۔ عورت اس کے قدموں میں پڑ کے معافی مانگ رہی ہے، لیکن وہ آگے سے عورت کو اس نے دھکا دیا، کہا واپس نہیں آنا۔ پھر وہ آئی معافی کے لیے، تو جب اس کے شوہر کو پکڑ کے گھسیٹا جا رہا تھا تو عورت نے یہ دیکھا، برداشت نہیں ہوا کہ شوہر کو قتل کیا جائے گا، تو ایک دم اس کے کپڑوں میں اس کا پیشاب جاری ہو گیا۔ اپنے شوہر کی یہ حالت جب اس نے دیکھی، اس نے اور مذاق اڑایا، اس نے سب کو جمع کیا کہ دیکھو اس عورت کی حالت کہ اس نے کپڑوں میں پیشاب کیا، ایک ہنسی کر رہا تھا، سب کو جمع کر رہے، مذاق کر رہا تھا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ہنسی مذاق کر دی، اس کے بعد تو اس کو چھوڑ دیا۔ جو شخص ان کے ساتھ کام کرنے والا تھا وہ کہتا ہے ایک عرصے کے بعد میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی تو وہی عیسائی آدمی جو ہم پر بڑا تھا، میں نے دیکھا وہ بھی طواف کر رہا ہے، لیکن وہ ایک بات کہہ رہا ہے، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اور مجھے لگتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا جرم کیا، لگتا ہے شاید میرا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ بات کہتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر۔ یہ کہتا ہے میں نے اس کو پہچان لیا، اس نے طواف کیا، میں نے اس سے ملا، میں نے کہا آپ تو وہی ہو جو ہمارے ساتھ تھے، آپ ہمارے بڑے تھے، اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق دی، ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے، آپ کون سے گناہ کی معافی مانگ رہے ہو؟ اس نے آگے سے کہا آپ کو یاد ہوگا ایک عرصہ دراز پہلے ایک فیملی تھی جو عمرہ کر کے واپس جا رہے تھے،
اور ہم نے خود ان کے سامان میں ہیرون رکھی ایک تفریح کے لیے، اور ہم نے ان کی عزت نفس کو مجروح کیا۔ جب عورت کا کپڑوں میں پیشاب نکلا تو میں نے سب کے سامنے اس کو ذلیل کیا تھا، کہا اللہ نے مجھے سزا یہ دی، میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اور تینوں کی حالت یہ کہ ان کا پیشاب ان کے کپڑوں میں ہوتا ہے، وہ پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ حالت یہ کہ دونوں بیٹے جوان ہو گئے، لیکن جس وقت پیشاب آتا ہے اسی وقت کپڑوں میں نکل جاتا ہے۔ رات کو سوتے ہیں بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، راستے میں چلتے ہیں پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ کہا میری بیٹی جوان ہے، کوئی رشتہ مانگنے نہیں آتا، کہا یہ وہ ہے جو کپڑوں پہ بستر پہ پیشاب کر دیجیے۔ بیٹے کا رشتہ مانگنے جاتا ہوں کوئی دیتا نہیں، اس کے بچے کپڑوں میں پیشاب کرتے ہیں۔ کہا میں نے ساری دولت لگا لی، علاج کے لیے امریکہ تک چلا گیا، ہر علاج کروا دیا، لیکن میرے بچوں کا بولو براز وہ ان کے کپڑوں میں جاری ہوتا ہے، وہ روک نہیں سکتے۔ تو میں نے جو اس عورت کی عزت کو مجروح کیا، اللہ نے مجھے سزا اس صورت میں دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ قادر ذات ہے، عادل بادشاہ ہے، سب اللہ کے بندے، رب العالمین ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید واملی لہم ان کیدی متین، پکڑ اللہ کی بڑی سخت ہے۔ تو انسان کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، کسی کی توہین تذلیل نہ کرے، ورنہ بسا اوقات رب العالمین کی گرفت ایسی ہوتی ہے، پھر وہ خطا کی ہوتی ہے لمحوں میں، سزا پاتے ہیں پھر صدیاں۔ اس لیے جب کوئی ایسا گناہ ہو آدمی معافی مانگے، برداشت کرے، رب العالمین کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں، ہم لوگوں کو معاف کرے اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ اور ایسے لوگ جب معاشرے سے جاتے، ہر آنکھ ان کے لیے اشک بار ہوتی ہے، ہر آدمی ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آتا ہے، ہر ہاتھ ان کے لیے اٹھتے ہیں، اور ہر جھولی ان کے لیے اٹھتی ہے جس کی زندگی میں عالی اخلاق ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ اخلاق نصیب فرمائے۔